Assalamu alaikum, doston. So, yet another vlog on 30th of April 2025. اصل میں نا میں بھی مطلب کہ گھر پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں خبریں ہی دیکھ رہا تھا. ماشاء اللہ آئی واز ویٹنگ فار دا پریس کانفرنس دیکھی. ہمارے جو آنریبل ڈی جی آئی ایس پی جنرل صاحب کی پریس کانفرنس کل بھی دیکھی تھی. ایبسلیٹلی جسٹیفائڈ his serious tone that it's a serious matter. اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, منسٹری آف فارن افیئرس میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ, سیزنڈ اکانومسٹ, somebody who has achieved a lot in his life. بہت ایکسپوجر ہے اسحاق ڈار صاحب کا. اور پھر تھوڑا سا کیونکہ ہے کوئی رشتے دار والا آدمی میں تو ظاہر بات ہے جنرل آفیسر کے جو لیول پہ ہوتی ہے یہ ویری ہائیلی کوالیفائڈ پیپل. میں پھر این ڈی یو میں بھی رہا, تھوڑے انٹریکشن کا موقع بھی مل ہے. تو لیکن یہ تو صرف انٹروڈکشن تھا. اصل میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں تو ایک اکیڈمک ہوں. این ڈی یو میں بھی میں آئی واز الیکٹڈ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ان اکانومسٹ ایز اے پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبر. اکیڈمک دیر از اے ورلڈ آف اکیڈمک. مطلب اس میں ہوتا یہ ہے کہ شاید کبھی کبھی لگے کہ یار یہ پروفیسر صاحب جس طرح ہم جب اسٹوڈنٹ تھے, ہمارے ہیں ڈاکٹر ساز احمد, ڈاکٹر امان برقی لمز میں ہوتے ہیں, اس وقت ہم ان سے پڑھ رہے تھے 96 میں کابل یونیورسٹی میں. تو ہم تو اسٹار اسٹرک رہتے تھے کہ یار ماشاء اللہ اتنی نالج, اتنے لائق. ہم کہتے تھے سر آپ دنیا کے بیسٹ اکانومیٹریشین ہیں, اکانومسٹ ہوں گے. وہ بڑے ہمبلی ہمیں جواب دیتے تھے. تو اب میں بھی تقریباً بہت لائق اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے کافی سال کیونکہ اکنامکس پڑھائی ہے, ریسرچ کی ہے, ریڈنگ کی ہے اکنامکس کے بارے میں ڈفرینٹ اسپیکٹس سے, تو مجھے کافی چیزوں کا پتہ ہے. لیکن دیر از اے کامن سینس آف اٹ ایز ویل. جس طرح میں نے آئی کوڈ میک سینس آف اکنامکس آؤٹ آف سمپل میتھمیٹیکل نمبرس, کیونکہ کوانٹیٹیو ڈیٹے کو کس طرح کوالیٹیو انٹرپریٹیشن کرنی ہے. دس از سم تھنگ ایز اے ریسرچر کافی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کی. وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے مجھے مور دین 17 ایئرس. تو تھوڑا سا ایک ہے کہ آئی ایم این ایکسپیرئنس ریسرچر اینڈ اکیڈمک. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ انہیرنٹ ویکنیس کے ڈسپائٹ بینگ ساؤنڈنگ ویری وائز, یعنی کہ میں اس طرح بات اگر کروں گا تو لگے گا ینگ یوتھ کو اسپیشلی یا ینگ ریسرچرز کو کہ یار یہ تو ماشاء اللہ بڑی وائز باتیں کرنے, کوئی فلاسفی تھوڑی سی ریپرزینٹ ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایک خاص اکیڈمک آئی کیو چاہیے, تھوڑی سی کوالیفکیشن چاہیے, اکیڈمک ایکسیلنس چاہیے. تو 96 میں نے اکنامکس ایز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ پڑھنی شروع کی, تو اس کو بھی 30 سال ہو گئے ہیں. تو آپ امیجن کریں میری کامن سینس ڈیولپ ہوئی ہے. تو آئی کوڈ ریشنلائز. فادر آف اکنامکس ایڈم اسمتھ میں اگر آپ میری تھوڑی سے پچھلی ویڈیوز دیکھیں, کارل مارکس, ایون آئنسٹائن فزکس کا جو اگر کوئی سائنٹسٹ مشہور ہے تو آئنسٹائن از دا سائنٹسٹ آف دا سینچری, پریویس سینچری. اگر ان کی تھوڑا سا پروفائلس دیکھیں تو پی ایچ ڈی کے بعد دے ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم. ایڈم اسمتھ ود ٹریڈرس, کسٹم آفس. Einstein spent a lot of time at patent office. تو وہاں سے if you can really learn economics from people who are professionals, there is nothing better than اصل اکنامکس آپ کو وہیں پر پتہ لگتی ہے. میں پرائم میں بھی جاب کرتا ہوں, پرائم پاکستان ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی تھنک ٹینک ہے, ریسرچ پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس میں ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ جو ٹریڈرز ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, ایون میں نے تو تھوڑا سا سیکورٹی انالیسس بھی کشمیر کے پاکستان یا پیس کی پاسبلٹی, ٹریڈ کا کیا رول ہے. جو پروفیشنل سولجرز ہیں, ظاہر بات ہے کھیراتی ہے, آفیسر جو ہیں, جونیئر کمیشن آفیسرز, پھر بزنس مین ہیں, اور پھر ریلیجیس اسکالرز ہیں, اسلام شریعہ کے ایکسپرٹ ہیں. اب یہ جو میں اگر کبھی ریفرنس دیتا ہوں کہ یار آپ ان کو ریفر کریں, اس طرح کریں, اس کا سمپلی یہ مطلب ہے کہ
مجھے جو میں نے سیکھا ہے، اگر میں نے اسلامک اکنامکس پہ کام کرنا ہے تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ میں ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاروں، اس سے ان کے بیٹھوں، میٹنگس کروں، ان سے ملے بغیر، جس طرح میں جیسے ایون میں ہارورڈ میں بیٹھا ہوں، کسی ورلڈ بینک میں بیٹھا ہوں، مجھے اسلامک اکنامکس کی ABC بھی سمجھ نہیں آئی، اور اگر وہ میں اکنامکس کا لنک کرنے بھی کوشش کروں اٹ وڈ ناٹ بی افیکٹو. اسی طرح سیکورٹی پالیسی کو اگر میں نے کچھ سیکھنا ہے تو I had to sit with security apparatus of Pakistan, including police اور پاکستان آرمی. اور اسی طرح پھر گورننس کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے تو پالیٹیشین اینڈ دا بیوروکریسی. اور اگر میں نے اکنامکس کے بارے میں سیکھنا ہے تو ایبسلیوٹلی چیمبر آف کامرس. ایون دکاندار جو ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹور کھولا ہوا چھوٹا سا، دے کو ٹیچ می a lot of economics. تو دس از کائنڈ آف، آپ دیکھیں نا وہ دو ہارن سے میں کہاں لے گیا بات. تو اٹ از سم تھنگ آف اے یوزول پریکٹس. سیمس ٹو بی آئی ایم ٹاکنگ وائز کہ یار مجھے تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے یا وائز ہے، نتھنگ لائک دیٹ. کوئی ایسا میں ایک قسم کی ہے کہ پریکٹس ہوئی ہوئی ہے مجھے. تو آئی کڈ، جس طرح میں اب 10,000 ورڈ، ہم جب ماسٹرس کر رہے تھے تو 6 مہینے لگتے تھے 10,000 ورڈ کا تھیسس لکھنے میں. آئی کین رائٹ 10,000 ورڈز ان اے ڈے. اس آرڈنری اچیومنٹ ریپرزینٹس دیٹ کہ ہاں میں نے بہت زیادہ اپنا فوکس رکھا ہے ریسرچ اور اکیڈمیا میں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ میرے پاس ہر چیز کا سلوشن ہو. آئی ایم اے ڈاکٹر، PhD ڈاکٹر، میں آپ کو اس کا بھی سلوشن دے دوں گا، اس کا بھی سلوشن دے دوں گا، لیکن انہیرنٹلی میں بات کیا کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں پالیسی ورلڈ کی. دا پیپل ہو آر میکنگ پالیسیز اینڈ امپلیمنٹنگ پالیسیز. کہ میں کوئی تھیوری میں بات کرتا ہوں، انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوریز کی باتیں ہوئی ہیں. فار ایگزامپل میں مائکروسافٹ کو پائلٹ کے ساتھ جب میں ایک بک لکھ رہا تھا، میں نے کہا پال کروگمین جیسے اکانومسٹ نے تو یار 500 ملین غریب چائنیز کو غربت کی سطح سے اوپر لے گیا. تو اسمارٹ لینگویج ماڈل. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، تھیوریز تو وہی ہیں، لیکن آئی شوڈنٹ اگنور دا فیکٹ کہ اصل محنت تو آن دا گراؤنڈ جو چائنیز بیوروکریسی ہے، چائنیز جو لیڈرشپ ہے، چائنیز انٹرپرینیور ہے، چائنیز ڈپلومیٹ ہے، ان کی اصل محنت ہے کہ انہوں نے اس اپرچونٹی کو، اس فری ٹریڈ جو ایک ماڈل ہے، پال کروگمین انجینئس ماڈل، اس کو یوٹیلائز کیا. کئی ڈیولپنگ کنٹریز نہیں کر سکتی، انڈیا نے بھی کہیں حد تک یوٹیلائز کیا، پاکستان نے بھی کسی حد تک کیا. بٹ پاکستان از ناٹ این ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری. پاکستان کی اکنامک جو اسٹرکچر ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ انڈسٹریل بیس نہیں ہے. اب انڈسٹریل بیس ایسا ایسا ڈیولپ ہو رہی ہے اکنامک زونس کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے تو ادھر سے سیکھا ادھر سے سیکھا، لیکن جو لوگ ان کو کہتے ہیں پیپل آف ایکشن، یعنی کہ ایک جو آپ یہاں پر کوآپ جو کھڑا ہوا ہے نا، یہ پولیس والا، ٹریفک پولیس والے، میں کیوں ان کی رسپیکٹ سلوٹ پیش کر رہا ہوں؟ وہ بھی ہی از دا پرسن ہو از اسٹینڈنگ دیئر آن گراؤنڈ کہ لا کی کیا، واٹ آر دا کمپلیکیشن ٹو امپلیمنٹ لا اینڈ آرڈر ان پاکستان. وہ پھر ڈیٹا موسٹ آف جاتا ہے پولیس اسٹیشنز پہ، وہاں پر انالیسس ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یو شوڈ، وہ اکیڈمی یا پروفیسر ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ اشفاق صاحب جس نے کہتے تھے کہ ٹیچر کی تو بہت رسپیکٹ ہونی چاہیے، آف کورس ڈیفینیٹلی، لیکن ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھانا ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ میرے تو آرمی بریگیڈیئر بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں. کانفیڈینس دینا چاہیے ٹیچر کو کہ یار اگر یہ میرا پرسنل ایک ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے لا اینڈ آرڈر کو سمجھنا ہے، میں ہارورڈ سے بھی پیپر ڈاؤن لوڈ کر لوں، لیکن جو ایک کوآپ کو سب پتہ ہے، ایک عام جو پولیس والا، ٹریفک پولیس والا، کہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں عوام کے ود رسپیکٹ ٹو لا اینڈ آرڈر، کیسے امپلیمنٹیشن بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کی کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹ آپ نے بولا تو ایس ایچ او. اور پھر اے ایس آفیسر لیول تو جو CSP آفیسر، وہ تو ایک بہت ہائی کوالٹی گورننس سوفسٹیکیٹڈ میتھڈس کو پرسو کرتے ہیں. اسی طرح
اگر آپ دکاندار دیکھیں, اسٹور کا مالک دیکھیں, اور فتح جیسا اسٹور, اگر آپ نے اکنامکس سمجھ لی, لیک سٹی کا اب یہ جو میں نے کلچر کی بات کی ہے, ماشاء اللہ ہر جو اچھی نئی سوسائٹی بن گئی اس میں خوبصورت ترین میگنیفیسنٹ ترین ماسک ہیں, مسجدیں ہیں. تو آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ جو پاکستان کے جو بہت ایسے ہی سکسیزفل ہیں کیریئر کے لحاظ سے یا باہر رہتے ہیں, وہ وہاں پر اپنی ریزیڈنس رکھتے ہیں. تو یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا کہ میں اکنامکس کو لنک کر رہا ہوں کلچر سے, لیکن ایک اکیڈمک پرسپیکٹو ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی لارجر افیکٹونیس کے لیے, کہ یار دس از سم کائنڈ آف اے تھیوری, اٹ از اسٹیبلشڈ تھرو لٹریچر, اٹ میکس سینس, تو اٹ از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی اپریشیٹڈ. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اونرشپ لینا شروع کر دوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے بتانا. ہاں کوئی ایسی میں کوئی نئی اپروچ دے دوں, جس طرح وہ تو بائک کے ہارن والے کو ملنا چاہیے نوبل پرائز, کہنے کا مطلب کوئی میتھمیٹیکل ماڈل, کوئی فارمولا, کوئی ایسی اسٹریٹجی دے دوں جو کہ بڑی انوویٹو سی ہو, اس میں کہہ سکتا ہوں کہ میری سرٹن کنٹریبیوشن. لیکن کنٹریبیوشن اکیڈمیا میں ریسرچ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ سمپلی اس کی زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو سمپل وے میں ایک سسٹم کے طور پہ ایکسپلین کر دے. اور میرے جیسے بہت اچھے اکانومسٹ ہیں, اکانومسٹ تو پاکستان میں بہت اچھے ہیں, صاحب ڈار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, محمد اورنگزیب صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, بریلینٹ اکانومسٹ. تو مطلب میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چیمبر کامرس چلے جائیں آپ کو. اب مطلب کہ مجھے تو ابھی پتہ لگا کہ ہمارے جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, وہ ہی واز پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر آف کامرس. اب مجھے جتنا آئیڈیا ہے کہ بالکل اشرف حسین صاحب نے بک لکھی, برٹش پروفیسرز جب چیف منسٹر تھے پنجاب کے شہباز شریف صاحب, he was full of praise for his hard work, for his governance strategies. Or it makes sense, somebody who has been president of Chamber of Commerce, somebody who is very close to the business community, somebody who understands the working of the markets in respect to practical aspects. تو اگر اکنامکس میں نے سمجھنی ہے تو آف کورس دا پیپل ہو آر ان دا ایکشن, مارکیٹس کو سمجھنا ہے تو مجھے ملنا چاہیے دکانداروں سے, بزنس طبقے سے, وہ مجھے نئے نئے اینگل سے سم تھنگ وچ اکنامکس کی پتہ لگے گی. اس میں صرف ایک کنسٹرینٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیٹا ٹرانسفارم کرنا, انفارمیشن کو ڈیٹے کی شکل دینی ہوتی ہے, کوانٹیٹیو, دیٹس دا چیلنج. تو دس از سم تھنگ وچ از اے ویری امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ. اس میں میں کیا رہا ہوں, میں تھوڑا سا اس میں نا اینتھروپولیٹیکل سوشیولوجیکل اسپیکٹ لانا چاہ رہا تھا. یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں نے ایک قسم کا فارمولہ دے دیا کہ اکیڈمیا ریسرچ میں اگر آپ نے ایکسلنس لے کے آنی ہے تو آپ کو رسپیکٹ کرنی پڑے گی, لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جو اکنامکس میں کامرس کے لوگ, بزنس مین وہ ہیں. اگر آپ نے سیکورٹی کی ڈائنامک سمجھنی ہے تو سیکورٹی اپریٹرس آف دا کنٹری یا انٹرنیشنل سمجھ تو یونائٹیڈ نیشنز, the people who are managing things on the ground, every time is so different. ان کی نالج بیس جو ہوتی ہے وہ بہت واسٹ ہوتی ہے, بہت کیس اسپیسیفک ہوتی ہے, اور یہی ایز اے پی ایچ ڈی ریسرچر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹو گیٹ ٹو سم کائنڈ آف اے نیو اینڈ یونیک انڈرسٹینڈنگ. بالکل اسی طرح پالیٹیشین کی آپ نے دیکھو کہ میں تعریفوں کے مطلب کہ اگر کسی نے پڑھا ہے, ان کیس ازیومنگ کہ لوگوں نے میرے کام کو پڑھا ہے, تو میں پالیٹیشین کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہوں, اور دیر از اے ریزن ٹو اٹ. پہلے تو آپ یہ سمجھے میڈیا والے جس طرح دے آر پاپولر میڈیا از سمبڈی اکیڈمی ایز اے لٹل بٹ ڈسٹنٹ فرام دا گراؤنڈ ریئلٹی. جو پاپولر میڈیا دے آر کورنگ نیوز ایوری ڈے, انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود امیجن کر لیں کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں, جو ڈیٹیل اورینٹیڈ ایکسپرٹیز ہیں, وہ کتنی ایڈوانس لیول کی ہوں گی, اور اس سے بہت کچھ لرن کیا جا سکتا ہے ٹو ٹرانسفارم انٹو سم کائنڈ آف اے ریسرچ اسٹریٹجی. ڈیٹا ٹرانسفارم کر کے اس کی ایک لارجر ری ڈیفینیشن کہ لوگوں نے یار کس طرح اپلائی کیا ہے جرنلزم, کس طرح پریکٹس کیا, کس طرح اسٹینڈرڈ سمجھنے ہوتے ہیں. پاکستان آرمی آپ کو پتہ ہے سب سے بیسٹ آرمی ہے دنیا کی. جرنلزم وہ بھی میں نے ملا ہوں لوگوں سے, سمجھا ہے, سوچا ہے, بیسٹ ہے. پاکستانی بزنس مین ون آف دا بیسٹ بزنس مین, پاکستانی پالیٹیشین ون آف دا بریوسٹ, ڈیموکریسی کے لیے ان کی خدمت. تو یہ اب نا, اور ریلیجیس اسکالرز ماشاء اللہ, اور انڈین مسجد کے جو مولوی ہیں
ان سے اگر فارغ میں کیونکہ میں تو اکانومسٹ ہوں, شریعہ تو بہت واسٹ فیلڈ ہے, مطلب کہ وہ تو مطلب کہ اسلام تو ایک ضابطۂ حیات ہے, پھر 14 سال پہلے سے ضابطۂ حیات ہے, پھر شریعہ ایک بہت ہی لارجلی کنسٹرکٹ کانسیپٹ ہے, بہت ہی فلاسفیکل بھی ہے, لا اورینٹڈ بھی ہے کہ لاز کی کیا انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ایز این اکانومسٹ میں, اسلامک اکنامکس میں تو آئی کین ٹیک اے گائیڈ. میں ادروائز اکنامکس میں اگر اسلامک اکنامکس میں تھوڑا سا بھی کچھ اگر میں نے ایڈ کرنا ہے, اٹ کین ناٹ ہیپن وداؤٹ کنسلٹنگ اسلامک اسکالرس اینڈ اسپیشلی شریعہ ایکسپرٹس. اور ایبسلیوٹلی کیونکہ میرا ذرا ڈائنمک اسلامک اکنامکس میں ہو سکتا ہے کورنرس کا ہو, کلچرل اسپیکٹ ہو, تو میرے لیے تو اگر میں مولوی صاحب کو جا کے حاضری دوں, نماز پڑھوں مسجد میں, مولوی صاحب کو ملوں اور ان سے کوئی 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کروں, تو آئی کین مینیج سم گڈ ریئلی گڈ آئیڈیاز. اور پھر ریفرنس دینا ہوتا ہے. ہاں اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہاں آئی کین آلویز کے اس میں ریفرنس مجھے دینا چاہیے. یا آن لائن بزنس کا تو بلکہ میں نے کوئی آرٹیکل وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یار بڑے ینگ جنریشن بھی بڑی انوویٹیو ہے. اب اس میں سوشیولوجیکل اسپیکٹ کیا ہے, میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. پہلے تو میڈیا سے شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کو تھوڑا میڈیا کی تعریف کی. میڈیا کرٹیسائز کرتا ہے, زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو ہم لیس کرٹیسائز کرتے ہیں. گورنمنٹ جیسی آتی ہے تو ہمارا ذرا رول ہوتا ہے کرٹیسزم کا. تو پھر ایک پریزنٹ ایک خاص قسم کا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتا ہے آپ کو. بینگ پاکستانی میڈیا پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, پیٹریوٹک اس میں آپ انڈر ٹونز ہوتی ہیں. بٹ اسٹل موسٹلی اٹ از بیسڈ آن کریٹیکل انالیسز, ایویلویشنز, اور بہت اسکالرلی ورک بھی ہوتا ہے. پی ایچ ڈیز بھی اوپن لکھ لیتے ہیں. بٹ رپورٹنگ از بیسڈ آن a lot of skills. بہت ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے کہ آپ کو, تاکہ جب میرے جیسا ریسرچر پڑھے تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یار یہ اس طرح رپورٹ ہو رہا ہے, جیسے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایولیوشن ہو رہی ہے 5-6 سالوں میں, تو کس طرح رپورٹ ہوئی ہے. اور دین آپ کو پھر انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ یار جرنلسٹ ریپرزینٹ اے ویری ہائی کوالٹی آف ورک ایون اف اٹ از پاپولر میڈیا. تو آپ, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں جو سوشیولوجیکل, وہ یہ میں کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا میں نے ہلکی سی تعریف ہی کی ہے. اگر آپ کہیں گے یار مجھے سمجھ نہیں آئی یہ پالیسی ریسرچ, ابھی اتنا اگر ان کیس آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بات کروں, کیونکہ لوگ میں جتنا بڑا ساؤنڈ کروں وائز, پیپل ہو آر ڈیلنگ ود اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. کہ میں کہوں گا یار یہ تو میں خود میاں فصیحت ہو گیا کہ سب کو نصیحت, خود میاں فصیحت, یہ پروفیسرز کے لیے سب سے بیسٹ بیٹھتا ہے. کیونکہ ہمارا تو کام ہے, ہم کہیں گے یار یہ کر لیں وہ کر لیں. میڈیا جو ہے وہ بھی ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کی بھی بیسکلی ایک اکیڈمک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے چیزوں کی, کوئی پرسپیکٹیو تو ہوتے ہیں. تو پالیسی میکرس کے لیے ون ہیز ٹو شو اے لاٹ آف پیشنس. ریسرچر کے لیے اسپیشلی وائز جتنا مرضی ہو جائے, بٹ میکنگ بلیٹنٹ اسٹیٹمنٹس کہ جو کہ انالیسس تو سمجھ آتا ہے, لیکن کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم وہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اگین میں تو ریسرچر ہوں, آئی کین اگین دیکھا میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. جرنلسٹ وہ پورا دن میرے سے شاید بات کر لیں کہ سر آپ نے اسٹیٹمنٹ کچھ صحیح نہیں دی, کہ آپ کرٹیسزم فار دا کرٹیسزم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پرسیپشنس, ہم اکثر پرسیپشنس پہ, عوام بھی اور لوگ بھی پرسیپشنس پہ کام کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے غور سے سنیں, سب سے پہلے میں نے کہا 25 سال پاکستانی نیشن نے محنت کی ہے, قربانیاں دی ہیں, انٹرپرائزنگ کلچر اپنا دکھایا ہے, وار اینڈ ٹیرر کو, فنڈامنٹلزم کو شکست دی ہے. کئی اکانومی چلو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ضرور گئے ہیں, بٹ اسٹل کامرس جو ہے پراسپر ہوئی ہے, اکانومی بہتر ہوئی ہے. دیر از اے لاٹ آف پروگریس, ہاں, بیکاز آف ہائی کانسنٹریشن آف پاپولیشن, challenges are there, but still there is a lot of improvements. ایجوکیشن لیولز بہتر ہوئے ہیں, ہیلتھ لیولز بہتر ہیں, ہاسپٹلس بنے ہیں, اسکولس بنے ہیں, یونیورسٹیاں بنی ہیں, مارکیٹس بنی ہیں, اسپیشلی کنسنٹریٹڈ ان اربن ایریاز. اور اکنامک زون تو اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ریئلی ٹرانسفارم پاکستان ہے, اور اس میں بھی بہت محنت ہو رہی ہے. چائنیز کی جو پاکستان اسٹریٹجک فرینڈشپ جو چائنا کے ساتھ ہے, it's one of the best economic program جو CPEC ہے. It will transform as far as economics of Pakistan is concerned.
ہم جو ہمارا جی ڈی پی پر کیپٹا بڑا بہتر ہو جائے گا, گروتھ پوٹینشیل بہتر ہو جائے گا. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہمیں اب نئی انٹرنیشنل جو ٹریڈ ریجیمز ہیں اس کے مطابق موسٹلی شاید ریجنل اکنامکس پہ فوکس کرنا پڑے ٹو ایکسپورٹ مور, سپلائی چینز ریجنل بنا کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اف یو آر اے جنرل, ایون اف یو آر این آفیسر, کیپٹن ہیں آپ, لیفٹیننٹ ہیں آپ, اگر جے سی او ہیں, ماشاء اللہ پاکستانی عوام تو پاکستان آرمی کے ساتھ محبت کرتی ہے ٹریڈیشنلی, کبھی ایسا نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے ہیو کانفیڈینس ان یور سیلف. مطلب کہ میں بتانے کا مقصد ہے کہ میرے جس طرح کا اگر اکیڈمک سڑکوں پہ پھیر رہا ہو کوئی, آپ کسی کانفرنس میں سنیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وٹ ایور اسمارٹنیس, وائز ورڈس he or she has learned it through meeting professionals, the people who represent certain professions, bureaucracy ہو گئی, سیکورٹی اپریٹس ہو گیا, بزنس کمیونٹی ہو گئی, سوسائٹی میں سوشل ڈائنامکس سمجھنے ہو تو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں. سوسائٹی میں این جی اوز ہو سکتے ہیں جو پیپل آر پریکٹسنگ, اور ایون جسٹ لوگوں سے سوشلی مل کے, ایون ریلیجس اسکالرس کی بہت کنٹریبیوشن ہے. تو یہ مطلب کہ آپ کو پتہ ہے نا اسلام میں تو ماشاء اللہ انسان کی عزت اشرف المخلوقات ایسے تو نہیں کہا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہیں. اور کہ قرآن شریف سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, ریکگنائز کی ہے کہ ان کی جو عظمت ہے اس کو. تو اسی طرح اب ظاہری بات ہے اللہ بہت, لیکن میں آپ کو وٹ ٹائم سے کہ اللہ عزت دیتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو کلچر ایکسپریشن ہے نا, ایبسولوٹلی آپ کسی پوزیشن پہ, آپ منسٹر ہیں, آپ کسی بیوروکریسی میں ہیں, سی ایس ایس کرنا پڑتا ہے مجھے تو کیونکہ ڈیٹیلس پتہ, لیکن وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ کرٹیسزم کو ایک ماشاء اللہ اس کا بھی میں نے تھوڑا سا انالائز کیا کہ کیونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی پرولونگ ایک عرصے تک رہی ہے, اسٹیبلٹی رہی ہے, تو کلچرل اسٹیبلٹی آ گئی ہے. اٹس سیم کہ لوگ تھوڑا سے ریپرزینٹ سٹل کرٹیسزم تو ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو بہت زیادہ. وہ تھوڑا سا چینج آیا ہے. حالانکہ مجھے پالیٹکس پتہ ہے تھوڑی سی ابھی بھی ڈیسنٹ ہے پالیٹکس میں, بٹ اسٹل دیر از اے لاٹ آف کلچرل اسٹیبلٹی. تو آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں, پروفیشنل پروفیشن میں, آپ کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی محنت ہے, اور یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک سفارش ہوگی, یہ ہوگی, آپ لٹرلی سفارش شاید آپ کو ایک اپرچونیٹی دے. میں جس طرح سفارش کر کے میں کہوں میں آئی ایس پی اور جنرل صاحب سے ملنے کو کہیں گے آپ کے اکانومسٹ, آپ کا کیا تعلق ہے, ویسے میں کوئی تو ہو سکتا ہے میں ایک کوئی سفارش کو ریفرنس کے تھرو میٹنگ ہو جائے, دیٹس اباؤٹ اٹ. جنرل صاحب نے کہ ماشاء اللہ آپ بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں آپ کے, بہت اچھی بات ہے, بس دیٹس اباؤٹ اٹ. اگر میں نے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے میں نے, تو اس میں آئی ہیڈ ٹو پروو مائی سیلف پروفیشنلی. وہ اکیڈمک نالج جو ہے اس کا انلیس اینڈ انٹل پالیسی ریپرزنٹیشن نہ ہو اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی. اور ایز این اکیڈمک, ایز اے پروفیسر, سمبڈی کہ وہ جو کلیم کر رہا ہو کہ اس نے یہ بھی تھیوری انالائز کر سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے, اٹس ویری لمیٹڈ اسکوپ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے, اسپیشلی بینگ اے پاکستانی. ویسٹ میں فار ایگزامپل ویسٹ تو کہتی ہے ہم ڈیموکریسی لے کے, بٹ چائنا میں نہیں ہے ڈیموکریسی. بٹ لیکن جو وائس پروفیسرز ہیں, یا ایون مائکروسافٹ کو پائلٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں, اس نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا, اس نے کہ irrespective of not being a democracy, professionalism کی high quality, there is no two words about it for even for China. اور وہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ وداؤٹ ڈیموکریسی بھی اکنامک گروتھ آ سکتی ہے, اکنامک پراسپیرٹی, انپریسیڈنٹڈ اکنامک پراسپیرٹی آ سکتی ہے. تو اس لیے بالکل ایبسولوٹلی یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ دیر از سم تھنگ کانسپریسی ہے. ویسے اکیڈمیا میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک اکیڈمیا کی ہاں ایڈوانٹیج ہے کہ کانسپریسی نہیں ہوتی, ایسیمیٹرک انفارمیشن ہوتی ہے, جو کہ کنفیوژن کو کریٹ کر سکتی ہے. تو میں اس لیے یہ جو میں نے سارا کہا تھا سوشیولوجیکل اسپیکٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس پوزیشن پہ بھی ہیں وہ آپ اپنی محنت کی وجہ سے پہنچے ہیں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اور پاکستانی قوم, لاہوری یا پنجابی یا پٹھان یا بلوچ یا سندھی, ہمارا تو کلچر ہے عزت دینا, لوگوں کو اچھی طرح بات کرنا,
تو یہ جو مٹیریل ویلیوز کا جو ایک فرکشن ہے نا کلچر سے، اس مطلب کہ میرا اگر کام شاید اگر کوئی ہیلپ کرے، اصل میں تو پروفیشنلز ہو آر ورکنگ انہوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو انڈرسٹینڈنگ میں اگر ہیلپ کر سکتا ہے کوئی اکیڈمیکلی، تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے کلچر پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اور ہمیں ایبسلیوٹلی، اب بزنس مین کو آپ دیکھیں نا اکنامکس آتی ہے، تو میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بزنس مین بلینئر بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو اسلام کی اگزامپل دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ امیر ترین بزنس مین تھے، جو ہمارے تیسرے خلفاء راشدین. اب ان کی عزت ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بزنس میں عزت ہے ماشاء اللہ. اسلام میں اور بھی کہ رول آف لا جو کرے اپلائی، مطلب کہ آپ کسی کے اسلامی اسکالر کے ساتھ بیٹھیں یا مسجد میں آپ خطبہ سن لیں، تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ یہ تو ہمارا تمدن ہے. ریکگنیشن ہوتی ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور انسان اپنی محنت سے پہنچتا ہے. تو اس میں نا حالانکہ میں آپ کو آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ بڑی ماڈریٹ سوسائٹی ہو چکی ہے، بڑی ٹالرنٹ ہے، کلچرلی اسٹیبل ہو گئی ہے، بٹ اسٹل جو ہوتا ہے نا کہ پھر بھی دیر از آلویز سم کائنڈ آف اے ریس. اس کو میں مطلب کہ میں نے کہا کہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ وائز ہونا اور ایکشن کرنا، یعنی کہ نیت ہونی، نالج ہونا، اور پھر اس کو اپلائی کرنا کہ میں جناب اچھی باتیں کرتا ہوں تو میں کیا اچھا انسان ہوں. اس کے لیے جناب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. یعنی کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا ڈیموکریسی کے کیا فائدے، میں اور چیزیں بھی بتا دوں گا اکیڈمیکلی، بزنس کمیونٹی کی تعریف بھی کر دوں گا. بٹ مور امپورٹنٹلی کیا میری وہ باتیں فائدہ دے سکتی ہیں، گائیڈ کر سکتی ہیں بزنس مین کو. اس کے لیے بندے کو ریسرچر ہونا پڑتا ہے، اور سیکھنا کن سے پڑتا ہے؟ بزنس مین سے ہی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ ریکگنائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں ملک کے، آپ کو پاکستان نے عزت دی، آپ کو پاکستانی نیشن نے عزت دی، اور آپ کو آپ کی اپنی محنت نے عزت دی ہے، اور یہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اور میرے خیال ہے اور بینگ اسپیشلی بینگ این آفیسر اور بینگ ایٹ دا مینجمنٹ لیول پوزیشن پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ میں، آپ کو ماشاء اللہ ہمیں بھی، اور میڈیا کا آپ دیکھیں اگر آپ فالو کریں نا، جس طرح میں اسٹوڈنٹ کو کئی سالوں سے دہائیوں سے کر رہا ہوں، تو دیر آر سرٹن لمٹس ٹو کرٹیسزم. بہت ایک خاص انداز سے بھی کرٹیسزم پروموٹ کیا جاتا ہے. ہاں ڈکٹیٹرشپ کے لیے تو لائرس بھی کھڑے ہو گئے. آپ جوڈیشری دیکھ لیں، جج کی عزت ماشاء اللہ ایک خاص لیول پہ تو ایک ڈبیٹ چلتی ہی رہتی ہے، لیکن انڈیویجولی یہ انڈیویجول کر کے کرٹیسائز کرنا، اٹ از ہمارے تہذیب میں بھی نہیں ہے، تمدن میں بھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ جناب انسٹیٹیوشنل اسپیکٹس ہیں، اس میں ویکنیسز ہیں. تو آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، آپ کی وجہ سے پاکستان آج ترقی اگر کرے گا تو آپ لوگوں کی وجہ سے کرے گا. یعنی کہ میرا ایک انٹلیکچوئل ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے پاکستانی گورنمنٹ ڈیموکریسی ہے ماشاء اللہ، گورنمنٹ آئی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی کوآپریشن سے پاکستان پیپلز پارٹی. تو آن پرنسپل دا گورنمنٹ نیڈس ٹو کمپلیٹ 5 years، بٹ اسٹل میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ اس کا میری اسٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری محنت وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ، وزیر اعظم صاحب کی ساری محنت، چیف منسٹر آفس پنجاب کا ہے، ساری محنت بلوچستان میں جو چیف منسٹر ہیں اور ان کا جو آفس ہے، یا گورنر کا آفس، یا ایگزیکٹو آفیسز، یا بیوروکریسی، یہ سب اچیومنٹ ان لوگوں کی ہے. اور اگر آپ نے پراسپیرٹی کی بات کرنی ہے تو جہاں جہاں بزنس مین ہیں جو سارا دن دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر جا کے بچوں کو تھوڑے سے خوش ہو گئے بچے اس خوشی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، کماتے ہیں، وہ سب ان کی محنت ہے. کل انٹرنیشنل لیبر ڈے کی ہے، مزدوروں کی محنت ہے. تو عزت جو ہے وہ ہمارے تہذیب و تمدن کا حصہ ہے، اور اسپیشلی کیونکہ ہم مسلمان ہیں، جو نوبل ہیومن ویلیوز کا جو میں بات کر رہا ہوں، تو ہمیں اس کے لیے ایز اے پروفیسر میں نے کہا کہ ان کیس، حالانکہ میں کوئی وائز باتیں نہیں کرتا، کہنے کا مقصد یہ کہ میں جتنی مرضی وائز باتیں کر لوں، اینڈ میں آپ کہیں گے اچیو کیا کیا یار لائف میں، کوئی پروفیشنل اچیومنٹ ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. میں بس چیزیں سمجھا ہوں، اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا انسان بننا پڑتا ہے. اس لیے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مینجمنٹ لیول جو پوزیشنس ہوتی ہیں جہاں پروفیشنلی لوگ کسی کیریئر میں پروگریس کیے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی لائق لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، اور وہ بہت محنتی ہوتے ہیں.
اگر آپ نے دیکھا، میں نے کہا پولیس 24 گھنٹے پولیس کام کر رہی ہے، پالیٹیشین کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹلیکچولی مکس کر کے ایک بڑی جنرل سی آرگومنٹ بلڈ کی تھی، تو یہ دس کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ would lead me to then maybe write words of praise کہ سر بہت اچھی بات، ماشاء اللہ بہت اچھے فائنینس منسٹر ہیں، ماشاء اللہ سر پرائم منسٹر صاحب بہت اچھی. اور جیسے جیسے پاکستان کو کامیابی ملتی جائیں گی، بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں، اسپیشلی فار این اکیڈمک لائک می. میں تو پاپولر میڈیا میں نہیں ہوں، میں تو ڈیلی انالیسس نہیں کر سکتا، جو کہ بلکہ آپ کو ہر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ تو جرنلسٹ، بلکہ نوٹ کی ہوتے ہیں انہوں نے، فائنینس والوں نے اور جرنلسٹ ڈفرینٹ نوٹ کی ہوتے ہیں، بزنس کمیونٹی والوں نے اور ڈفرینٹ کی ہوتی ہیں. وہ گائیڈ لائن لیتے ہیں، پالیٹیشین گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ اور یہ خبر آ گئی، اچھا تو اس طرح ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے، یا دیر ول بی اے ڈائلاگ بٹوین میڈیا اینڈ دا گورنمنٹ. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کو تھوڑی سی سٹلٹی، میں نے کہا کہ تھوڑی سی میں آپ کو ایکسپلین کروں تاکہ یو شوڈ بی مور کانفیڈنٹ کہ آپ نے یہ تعریفیں کر رہے ہیں کوئی شاید الٹی موٹیو ہو. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیر از a little bit of a wisdom there, but it's not my wisdom. تعریف آپ کی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، آپ کی عزت جو ہوئی ہے معاشرے میں وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی اچیومنٹس ہیں، آپ کسی پروفیشن میں کسی مقام پر پہنچے ہیں تو وہ آپ کی محنت ہے. تو میں نے کہا یہ ایک، میں نے سوچا کہ اٹ وڈ بی اے پازیٹیو ایڈیشن. اب ظاہری بات ہے جس طرح میں جو ہارنا ماننا والا پروگرام ہے، یا میں کرکٹ کا تھوڑا سا سمجھا، تو آئی گیو ٹائم ٹو